پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، شیخ رشید صاحب جو اتنے وثوق کے ساتھ فرماتے ہیں، جو بھی فرماتے ہیں شیخ صاحب تو بڑی وثوق کے ساتھ فرماتے ہیں، اور شیخ صاحب کو پتا ہے کہ مجھے کس نے چیلنج کرنا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے، میری ریٹنگ ہی بڑی آتی ہے، ہر اینکر کو میری ضرورت ہے، وہ مجھے بٹھا لیتا ہے شو کے اندر، اور پھر جو میں بولوں گا بولتا چلا جاؤں گا۔ اینکر کی کہاں ضرورت ہے کہ وہ مجھے روکے ٹوکے، کیونکہ شیخ رشید کی ریٹنگ آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹنگ کے لیے اتنا نہیں سبسروینٹ ہوتے، اس وجہ سے میں کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ شیخ رشید ہر سیاستدان کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، گیٹ نمبر 4 کی اگر کوئی سب سے بڑی پیداوار ہے تو اس کا نام شیخ رشید ہے۔ تو شیخ رشید بہرحال زرداری صاحب کے بارے میں جو بھی کہہ رہے تھے وہ تو اعتزاز صاحب اس کا جواب دیں گے، لیکن شیخ صاحب کی اپنی ایک آڈیو لیک آئی کچھ دن پہلے جس میں وہ بھی کوئی بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، سنیں ذرا۔ کل شرک پوری نو بھی پیمنٹ دے دیجیے، ٹیلی فون خدا دا کوئی گل نہیں کہ تہاڈی میرا کوئی انڈیا نال گل کر رہا ہے، میرے آئی لاؤن صورت حال دیکھنا، تسی صورت حال چلنا بیڑا پار کرنے کا انشاءاللہ۔ ہاں سارے لوگوں نے ساڈے بیاف تے راتی پیپر دیتا ہے کہ انشاءاللہ دیکھے گا، تسی میرے بیاف سے دیتا، اللہ انشاءاللہ کرم پردہ رکھنا، اللہ دیکھنا۔ اعتزاز صاحب، شیخ رشید کی یہ مبینہ بھی نہیں کہوں گا میں آڈیولی، کیونکہ انہوں نے مانا ہے کہ یہ میری آڈیو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک پوری نو پیمنٹ ہو گئی جے، اور دوسرا بندہ اس کا جواب دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندے ٹیلی فون پر تم بات کر رہے ہو۔ تو I would ask you, not as a representative of Pakistan People's Party، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ ہمیشہ سے اعتزاز صاحب لگتا ہے کہ آپ کا قد بہت اونچا ہے، اور خاص طور پہ وکلا کی تحریک کے بعد سے اس وقت اتنا اونچا آپ کا قد تھا، مشرف آپ کو پرائم منسٹرشپ کی آفرز کر رہا تھا، آپ نے ٹھکرائی۔ اس زمانے میں کبھی اگر آپ اپنی سیاسی جماعت بنا لیتے تو بہت سارا یوتھ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ کے اندر کا جو جیالہ تھا اس نے کہا نہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ تو میں بہرحال اس اعتزاز احسن سے مخاطب ہو رہا ہوں جو اعتزاز احسن وکلا موومنٹ کو لے کر چلا تھا، جو نظریات کی بات کرتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، مطلب کہ صرف ایک طرف کی نہیں، دونوں طرف سے الزام بھی ہیں، کچھ نہ کچھ ثبوت بھی ہیں، آڈیو لیکس بھی ہیں، کچھ ایفیڈیوٹس بھی ہیں۔ یہ کس طرح کی پولیٹکس ہے اس ملک میں جو ہو رہی ہے؟ اب 74 سال بعد بھی یہی کچھ ہونا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا دینے جا رہے ہیں اعتزاز صاحب؟ بیرسٹر صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ممبر ہوں، ایک کارکن ہوں، اور کچھ ذمہ دار پوزیشن میں بھی ہوں سی ای سی کے ہونے کے حوالے سے۔ تو اس میں آپ اس کو اتنا غلط نہ سمجھیے گا اگر میں پیپلز پارٹی کی صفائی بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات آپ نے کہی کہ میں اپنے آپ کو پارٹی سے نکل کے اور بات کروں، یہ اتنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے بھی سننا ہے میری بات کو تو پیپلز پارٹی کے ایک ممبر کے طور پہ ہی سننا ہے۔ پر بہرحال ایک بات تو یہ یقینی ہے کہ جس لیول پہ یہ ڈسکورس آ گیا ہے، اتنے لو لیول پہ ڈسکورس میں نے کبھی نہیں پہلے سوچا تھا۔ کافی گرایا تھا پیچھے، ایک گالم گلوچ بریگیڈ بنایا ہوا تھا جس کا نام میں نے ہی آئیڈینٹیفائی کیا تھا ایز گالم گلوچ بریگیڈ۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، گالم گلوچ بریگیڈ، میں نام نہیں لیتا ان کے، اور ان میں وہ سارے مسلم لیگ نواز کے گالم گلوچ بریگیڈ تھا، اور ان میں عطاء اللہ تارڑ نہیں تھا۔ یہ بڑا شائستہ زبان، شائستہ لہجے سے بات کرنے والا مجھے لگتا تھا نوجوان۔ پر آج کل کی باتوں پہ جو قرآن اٹھا لو، قرآن، ہر بات پہ قرآن اٹھا لو، قرآن نہ ہو گیا کوئی بے وقار سی تحریر ہوگی کہ اٹھا لو قرآن کو۔ اٹھانا تو ایک بہت مقدس بات ہے۔ تو یوں ہی یہ بھی ہمارے ڈسکورس میں نہیں آنا چاہیے، سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو قرآن اٹھانے کے لیے چیلنج کرنے میں۔ یہ بھی میرا خیال ہے تارڑ کو سیکھنا صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ ٹھیک، باقی بات رہی کہ فیکٹس کیا ہے، فیکٹس یہ ہیں کہ جہاں تک تو زرداری صاحب کا تعلق ہے،
زرداری کو تو لوگ 11 سال اس نے جیل کاٹی، وہ نہیں بھاگا نواز شریف کی طرح، 2 مرتبہ یہ جیل سے نکل کے جیل توڑ کے بھاگے ہیں. ایک دفعہ سرور پیلس چلے گئے، ایک دفعہ ازنی اپارٹمنٹس میں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جو متنازع ہیں. تو زرداری نے ایسا کام نہیں کیا، اور میرے خیال میں وہ جتنا میرا تجربہ ہے وہ کوئی اس طرح کے کوئی تجوریاں بھر کے ادھر ادھر دینے والا نہیں. ہاں وہ کنونس ضرور کر لیتا ہے اپنے لاجک سے، اپنی منطق سے. جی. اور پی ڈی ایم میں بھی میرا خیال ہے کہ ہی مسٹ بی دی موسٹ انفلوئنشل فورس. گو میں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں، اور پر ہی مسٹ بھی. اور لیکن یہ جو اب الزامات جس طرح فلائی کر رہے ہیں، یہ ایک دفعہ شروع کیا تھا کام نون لیگ نے بی بی شہید کی پہلی حکومت میں، اور ہر قسم کے الزامات لگانے میں. اور اس وقت میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے اور بی بی پرائم منسٹر تھی 1988 میں جب بنا. پھر یہ اور اسی دوران بی بی پہ 7 اور آصف زرداری پہ 11 کیسز بنا دیے گئے، جن کی صفائی میں میں پیش ہوتا رہا. اور اکثر میں اعتزاز صاحب جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تاریخ یہی ہے. لیکن ابھی تو آپ دونوں اکٹھے ہیں نا، اور عمران خان نے یہ نیریٹو بلڈ کیا جو بیانیہ اس کا بکا بھی ہے عوام میں. وہ کہتا ہے کہ سب چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ پی ڈی ایم کی 12 جماعتوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں. اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ تو اب قصہ ماضی ہو گیا اعتزاز صاحب. آج کی پیپلز پارٹی نے تو پنجاب میں ضمنی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ تک کھڑا نہیں کیا. اور پی ڈی آئی الزام یہ لگا رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب پیسے بانٹ رہے ہیں یا ضمیر کے سودے کر رہے ہیں اور ضمیر کے سوداگر ہیں. تو آج کے حقائق اور سرکمسٹانسز تو بڑے ڈیفرنٹ نہیں ہیں. نہیں، ڈفرینٹ جو لہجہ ہے اور جو کلام ہے اور وہ وہی ہے. اس میں ہسٹوریکلی نسبتاً اور بڑے واضح طور پہ نسبتاً پیپلز پارٹی کا کلام جو ہے اور تکلم جو ہے وہ سب سے زیادہ شائستہ ہی رہا ہے. اور آج بھی دیکھیں ہم نے یا چیئرمین بلاول نے کیا کہا، ایک ایس لگا دیا پرائم منسٹر الیکٹ کی جگہ پرائم منسٹر سلیکٹ کر دیا. اور وہ اس قسم کی واردات اور چوٹ ہم ضرور لگاتے ہیں، پر شائستہ زبانی آپ دیکھ لیں ہماری طرف سے جو ترجمان بات کرتے ہیں ان کی. اچھا، اب وہ تو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو ریسٹ ہونا چاہیے. وہ سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹس دے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک وکیل کے حیثیت سے بھی میں چاہوں گا کہ اور ضرور اپنی پارٹی کو آپ ڈیفینڈ کریں، لیکن میں سنوا دیتا ہوں کہ فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو، عطا تارڑ کو اور آصف علی زرداری کو گرفتار کیا. یہ سننے ذرا. سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً. آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے. آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت، کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے. اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے، پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیل انکوائری کرے. کیسے رسپونڈ کریں گے اعتزاز صاحب؟ دیکھو بیرسٹر، بات یہ ہے کہ میں تو ایک فیئر مائنڈڈ سا بندہ ہوں، کوشش کرتا ہوں کم از کم اس حد تک تو یہ ٹھیک کہتا ہے فواد کہ پیپلز پارٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور خاص کر مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہاتھ ملا کے. اور میرا یہ موقف ہے کہ اس سے نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا مزید. اور کیونکہ آپ دیکھ لیں 20 سیٹوں میں جو پنجاب میں لڑی گئی ہیں ان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان ہی نہ آئے تیر کا،
تو مجھے تو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس بات پہ، اور میں اپنی قیادت کو بھی یہ کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، پر جہاں تک ان کا یہ کرپشن اور یہ بیگز اور 50 کروڑ کے ریٹ اور جیل میں ڈالو، یہ لہجہ اب عمران خان صاحب نے وہ لگایا تھا وہاں نیو یارک میں بھی، آپ کو یاد ہے وہ جو انہوں نے تقریر فرمائی تھی امریکن پاکستانیز کو واشنگٹن کے قریب ایک ہال میں، ارینا، آئی تھنک اٹ واز کالڈ دی ارینا، کہ میں واپس جا کے ان کو ایئر کنڈیشنر بھی اتار لوں گا اور پنکھے بھی لے لوں گا اور جیل میں بھی ڈال دوں گا اور تنگ بھی کروں گا۔ اس ایسے بات کرنے کی کوئی مطلب ہے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ عمران کو ہوا اس سے، نہ آج فواد چودھری کو ہوگا اس سے، نہ عطا اللہ تارڑ کو ہوگا۔ ساروں کو ڈیسیبل لیول نیچا کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے دیکھیں کوئی ابھی تک اس قسم کا ریاکشن، رد عمل کوئی سخت میرے نالج میں نہیں آیا، نہیں دیا۔ اور پیپلز پارٹی ہم تو بڑی بڑی مار کھائی ہے، اور بی بی کی ٹریڈیشن ہے ہماری۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص الزام لگائے آپ پہ جو کہ جھوٹا ہو، تو آپ تو بڑا وسیفرسلی اس کا جواب دیتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ وہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپیہ رشوت میں چل رہا ہے اور ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں، اور آپ جواب بھی نہیں دے رہے۔ پیپلز پارٹی میرا مطلب ہے نہیں، ان کو اس کو میں تو سمجھتا ہوں صحیح ہے، نوٹس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کروڑوں روپے کی رشوت پروو ہوتی ہے تو وہ یقیناً یہ ایف آئی آر کرا دیں اور پروسیڈ کریں ان اکارڈنس ود لا، کوئی ان کو نہیں روک سکتا اس سلسلے میں۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر برڈن تو انہی پہ رہے گا نا کہ یہ وہ ثابت کریں، کہ صرف الزام نہ لگائیں۔ ہمیں اس لیے کوئی اتنی کوئی یہ ہلچل ہم میں یہ نہیں محسوس جاتی ہے کہ اس طرح کے، اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ بیانیے اس قسم کے کا ریٹرک اور لہجہ جو سیاست میں آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہاں جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جس طرح کے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، کیا پتا خدا نہ خواستہ کوئی گلیشیئر ہمارا ہی اوپر سے۔ لیکن اعتزاز صاحب کیا یہ درست نہیں ہے کہ پیسے تو چلتے ہیں؟ جی سوری، انفارچونیٹلی پیسہ سیاست میں چلتا تو ہے، کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ پیسہ کس چیز میں نہیں چلتا؟ آپ کے میڈیا میں نہیں چلتا، آپ کے ایک سیاست کے شعبے کو ہی کیوں آپ کی عدالتوں میں نہیں چلتا؟ ٹھیک ہے، آپ کی ایگزیکٹو میں نہیں چلتا، تو یعنی کہ پھر پیسہ جنرلی اگر چلتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں چور ہوں۔ مجھے اگر چور آپ نے ثابت کرنا ہے تو صرف یہ نہیں ثابت کرنا کہ ہر وکیل ہی چور ہے اور سارے ہی وکالت کا پیشہ چور ہے، اور بیچ میں بھی آ جاؤں اور سارے آپ بھی آ جائیں، پر ہم پہ اسپیسیفک الزام لگا کے آپ اسپیسیفکلی پروو کریں۔ ہم شائستگی کے ساتھ۔ اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ I have to close here. Thank you very much for your time. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔